بعض ٹی وی چینلز پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ جب ایسے مسائل بیان کر رہے ہوتے ہیں، مثلا ایک ٹی وی چینل پر یہ اتفاق ہوا دیکھنے کا کہ وہ بیان کر رہے تھے کہ نماز پڑھنے کے طریق میں عورت کے اور مرد کے نماز کی ادائیگی کے طریق میں بہت فرق ہے، اور وہ اس حد تک تھا کہ وہ تو زاویے بنا بنا کر بتا رہے تھے کہ اتنے درجے کا اینگل ہونا چاہیے کہ جس پر عورت جو ہے وہ رکوع کرے، اور مرد کے لیے رکوع کا یا سجدے کا یہ اینگل ہونا چاہیے۔ کیا ایسی کوئی باتیں ہمیں احادیث میں بھی ملتی ہیں؟ بات یہ ہے کہ نماز کی ادائیگی کے طریق حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھائے، ازواج مطہرات کو سکھائے، ان سے سیکھ کر دوسری مسلمان مستورات صحابیات نماز پڑھتی تھیں۔ جب آپ کا یہ سوال مجھے ملا تو میں نے حدیث کی کتابیں دیکھیں، مجھے کوئی ایسی حدیث نہیں مل سکی جس میں یہ فرق بیان کیا گیا ہو کہ مرد اس طرح رکوع کرے گا اور عورت اس طرح رکوع کرے گی، یا مرد اس طرح سجدہ کرے گا اور عورت اس طرح سجدہ کرے گی۔ ہاں، جب میں نے فقہ کی کتابیں دیکھیں تو ان میں علماء نے بڑے لمبے چوڑے اختلافات اور تفصیلات بیان کی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ شریعت نے کوئی فرق بیان نہیں کیا مرد اور عورت کے رکوع اور سجدہ کی حالت میں۔ رکوع کے بارے میں جو ہدایات بیان ہوئی ہیں حدیث کی کتابوں میں، وہ یہ ہے کہ حضرت عقبہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کے سامنے، راوی کہتے ہیں کہ رکوع کیا، اور رکوع کا انداز یہ تھا کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے پیٹ سے اور اپنی رانوں سے علیحدہ رکھا، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں گھٹنوں پہ رکھا، اور اپنی انگلیوں کو ملایا نہیں، اور انگلیوں کے ذریعے سے انہوں نے، یعنی ہتھیلیاں گھٹنوں کے اوپر تھیں اور انگلیاں پھیلی ہوئی تھیں اور گھٹنوں کے پیچھے کی طرف جا رہی تھیں۔ یہ انہوں نے مظاہرہ کر کے اپنے ناظرین کو بتایا کہ ہاکذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ اور ابو داؤد کی حدیث ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم رکوع کرو تو اپنی دونوں ہتھیلیاں اپنے دونوں گھٹنوں پہ رکھ لیا کرو۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص رکوع کے دوران اور سجدے کے دوران اپنی کمر کو سیدھا نہیں رکھتا، گویا اس کی نماز صحیح نہیں ہوئی۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات احادیث کی کتابوں میں بیان ہوئی۔ کوئی فرق کسی حدیث سے مجھے نہیں مل سکا کہ مرد تو اس طرح رکوع کرے لیکن عورتیں کسی اور طریق سے کوئی اور زاویہ بنا کر رکوع کریں۔ حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں گھر میں نماز پڑھتی تھیں، صحابیات بھی مسجد نبوی میں آ کر جماعت کے ساتھ پچھلی صفوں میں نماز پڑھتی تھیں، اپنے گھروں میں بھی پڑھتی تھیں۔ تو اتنی ضروری بات جسے فقہا اپنی کتابوں میں اتنی باریکیوں کے ساتھ بیان کرتے ہیں، وہ کسی صحابی یا صحابیہ کی روایت سے حدیث کی کتابوں میں بیان نہیں ہوئی۔ جہاں تک سجدے کا تعلق ہے تو سجدے کے بارے میں بھی مرد اور عورت کے سجدہ کرنے کے طریق میں فرق مجھے حدیث کی کسی کتاب میں نہیں مل سکا۔ حدیثوں میں لکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تھے تو پیشانی اور ناک اور دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور پاؤں کی انگلیوں کا حصہ وہ زمین پہ رکھتے تھے قبلہ کی طرف۔ اور فرمایا حدیث میں کہ جب تم سجدہ کرو تو سجدے میں اپنی کمر کو سیدھا رکھو، نہ اوپر کی طرف ہو نہ نیچے کی طرف ہو، اور فرمایا کہ اپنے ہاتھوں کو بھی، کوہنیوں کو بھی
نہ زمین پہ لگا کے رکھو. حدیث میں لفظ ہے کہ انبساط القلب، جس طرح کتا اپنے بازوؤں کو زمین پہ لٹا کے بیٹھتا ہے، فرمایا اس طرح اپنے بازوؤں کو سجدے کے دوران زمین پہ لٹانا نہیں بلکہ کوہنیاں کھڑی رکھنی ہیں. اور ایک حدیث میں فرمایا کہ جب تم سجدہ کرو تو اپنی دونوں ہتھیلیاں زمین پہ رکھو اور اپنی کوہنیاں زمین سے اٹھا کے رکھو. اور ایک حدیث میں ہے، صحابہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے تو دونوں ہاتھوں کو کھول کے رکھتے تھے، یعنی نہ تو وہ زمین سے لگے ہوتے تھے، کوہنیاں لگی ہوتی تھیں، نہ آپ کی رانوں کے ساتھ نہ آپ کے پیٹ کے ساتھ. کہتے ہیں یہاں تک کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی دکھائی دیتی تھی. اور بعض احادیث میں ہے کہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے تو پہلے اپنے دونوں گھٹنے زمین پہ رکھتے تھے، پھر دونوں ہاتھ رکھتے تھے، اور جب سجدے سے کھڑے ہوتے تھے تو پہلے دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے اور پھر گھٹنے اٹھاتے تھے. لیکن بعض حدیث میں اس کے الٹ بھی ہے کہ پہلے آپ ہاتھ رکھتے تھے سجدے میں جاتے ہوئے اور پھر گھٹنے. تو یہ فرق جو ہے میرے خیال میں یوں ہے کہ بعض اوقات انسان پہ بیماری کی کیفیت ہوتی ہے، بعض اوقات تھکاوٹ کی حالت ہوتی ہے، بڑھاپا ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے کبھی اس طریق پہ آپ نے سجدہ کیا، کبھی اس طریق پہ سجدہ کیا. لیکن یہ کہیں نہیں فرمایا کہ مرد اس طریق سے سجدہ کرے اور عورت کسی اور طریق سے سجدہ کرے. اس لیے فقہا کا یہ کہنا کہ مرد یوں رکوع اور سجدہ کرے اور عورت یوں رکوع اور سجدہ کرے، یہ محض ان کے بے بنیاد خیالات ہیں جن کی شریعت میں کوئی بنیاد نہیں. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ. احسن الجزاک عالم صاحب، بہت شکریہ، بڑی تفصیل سے آپ نے وضاحت فرما دی.